نے لا لائسنس بند کی، تم نے رول آف لا نہیں لایا، تم نے قانون کی اور کانسٹیٹیوشن کی اسی طرح سے خلاف ورزیاں کی، اور اسی طرح تم نے اعظم سواتی کی طرح اور ارشد شریف کی طرح اور گیل کی طرح ان لوگوں کو اور باقی شہریوں کو کیا۔ یہ کیا ملک ہے کہ جس میں ایک شہری کو اس کی ماں سے جدا کر دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں جی ڈس اپیئرڈ، جی وہ لاپتہ ہیں۔ جی کیوں لاپتہ ہے؟ ڈیو پروسیس کیوں نہیں ہے؟ کیوں ان کو کورٹ میں نہیں پیش کیا جاتا؟ کیا ان کو عدالت کے سامنے کیوں نہیں پیش کیا جاتا؟ اور ہماری عدالتیں دنیا کی کرپٹ ترین عدالتیں ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اعظم سواتی اور تمام سینیٹر 2 ہفتے تک سپریم کورٹ آف پاکستان کی سیڑھی میں بیٹھ کر بیک کرتے رہے، التجا کرتے رہے، سوال کرتے رہے چیف جسٹس صاحب سے کہ چیف جسٹس صاحب ہماری بات سنیے، ہم مظلوم ہیں، ہمارے اوپر رحم کیجیے، ہماری بات سنیے۔ لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ نشے میں دھت ہیں، انہوں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ انہوں نے اگر پہلی سٹنگ میں ان پہ سو موٹو ایکشن لیا ہوتا تو آج یہ حشر نہ ہوتا۔ ابھی ارشد شریف کا کیس جو ہے، مجھے بالکل فیت نہیں ہے پاکستانی جوڈیشری پہ کہ اس کیس میں وہ کیا کریں گے، لیکن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی اب چپ نہیں بیٹھیں گے۔ ہمارے لوگ جب پاکستان میں جاتے ہیں اوورسیز پاکستانی، ان کے ساتھ بری طرح ڈسکریمنیشن کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ان سے زیادہ سمارٹ ہیں، ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، زیادہ تجربہ کار ہیں، یہ ملک کو زیادہ دے سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی جب واپس جاؤ تمہارا کوئی کام نہیں ہے، تمہاری دوہری شہریت ہے، وہی دوہری شہریت تمہیں کاٹتی ہے، ہمارا ڈالر تمہیں نہیں کاٹتا تو دوہری شہریت کیوں کاٹتی ہے؟ ہمارا ووٹ کا حق جو ہے ہمیں نہیں دیتے ہیں، کیوں؟ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، آئی واز ان پاکستان فار 12 ایئرز، ہر دفعہ کوئی بھی الیکشن ہوتا ہے میرا ووٹ میرے پاس میرے گھر میں آتا ہے اور وہیں سے میل کرتا ہوں۔ جب امریکہ میں یہ سسٹم ہو سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ وہاں سارے چور بیٹھے ہیں، وہ چکے بیٹھے ہیں، اور کیا کہوں کہ انہوں نے قانون کی درجہ اٹھائی ہے۔ تیرا باپ بھی دے گا آزادی، تیری ماں بھی دے گی آزادی، لے کے رہیں گے آزادی، لے کے رہیں گے آزادی۔ تو میری گزارش ہے آپ سب سے کہ یہ مومنٹم جو ہے اس کو جاری رکھیں، اس کو ڈائی ڈاؤن نہ ہونے دیں۔ یہ اس کے بعد ہم اور ابھی آج کے دن جو ہے کم از کم امریکہ کے 16 شہروں میں جو ہے مظاہرے ہو رہے ہیں، تو یہ 10 اگست جو ہے 10 دسمبر جو ہے اٹ از یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کا دن ہے اور یونائٹڈ نیشن کا ڈکلیئر دن ہے۔ ہم اس دن میں آج روتے ہیں، وی آر مورننگ کہ پاکستان میں کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے اور اس کی کوئی پاسداری نہیں ہے۔ ہم حکومت پاکستان کو آج دسمبر 10 یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کے دن پوچھتے ہیں، ظالموں جواب دو، تم لوگوں کے ساتھ، شہریوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کرتے ہو؟ ان کو تم گرفتار کرتے ہو بغیر وارنٹ کے، جیلوں میں وہ سڑتے ہیں، ان کی جائیدادیں تم ضبط کرتے ہو، ان کے مکانوں کو تم گراتے ہو۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ تم اگر پاکستانی ہو تو تم پاکستانی کے ساتھ یہ سلوک کرو۔ تم کیا مسلمان ہو؟ تم کس دنیا کے رہنے والے لوگ ہو؟ اور ہم آپ کو میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان نے اگر سینٹی کا نہیں کیا، if the sanity is not coming to the government, overseas Pakistani will stop sending money to Pakistan. They will stop money sending Pakistan تاکہ ان کی ناک نیچے رگڑائی جائے زمین کے اوپر اور ان سے پوچھا جائے کہ اب بولو، اب بدماشی کدھر ہے تمہاری؟ تم چل رہے ہو تو اوورسیز پاکستانی کے ڈالروں سے چل رہے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ آخری بار کہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کے کہ اعظم سواتی کے خلاف جتنی FIRs ہیں ان کو فوراً قواش کیا جائے، ان کو باعزت طریقے پہ رہا کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ جیل سے نکلنے کے بعد اس کے خلاف اور جھوٹا مقدمہ داری کیا جائے، اور ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم پیچھا کریں گے ان کا ساری دنیا میں، اور جتنے بھی انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، انٹرنیشنل ادارے ہیں، چاہے انٹرنیشنل کورٹ ہے یا یونائٹڈ نیشن ہے، we will knock every door for justice. Thank you so much. اعظم سواتی کو رہا کرو، اعظم سواتی کو رہا کرو، اعظم سواتی کو رہا کرو، اعظم سواتی کو، رہا کرو، اعظم سواتی کو، رہا کرو، جسٹس فار، جسٹس فار، جسٹس فار، اعظم سواتی کو، رہا کرو، اعظم سواتی کو۔ رہا کرو۔